بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تازہ ترین اپڈیشن سے باخبر کرنے والا ہوں۔ اسٹیٹ بینک کے گورنر جمیل احمد نے جو کہ بینک کی نئی مانیٹری پالیسی کا اناؤنسمنٹ کیا ہے اور اس میں کیا ڈیسائیڈ ہوا ہے، کیا شرح سود رکھا گیا ہے اور تمام سالوں کا موازنہ کر کے جو اپڈیشن بتائی ہے وہ آپ سے شیئر کرنے والا ہوں۔ اس سے پہلے ہمیشہ کی طرح ریکویسٹ ہے، اگر آپ میرے چینل کو پہلی دفعہ دیکھ رہے ہیں لازمی سبسکرائب، لائک، شیئر کریں تاکہ دوسروں کے نالج میں بھی اضافہ ہو سکے، اور کے ایم کو دیکھتے رہیں تاکہ آپ کو ہر نئی اپڈیشن ملتی رہیں۔ آئیں دیکھتے ہیں بڑی رپورٹ کیا سامنے آئی ہے۔ کے ٹوٹل 10 ممبرز ہیں اور ان میں 4 ہمارے انٹرنل ممبرز ہیں، جس میں گورنر، 2 ڈپٹی گورنر اور 1 ایگزیکٹو ڈائریکٹر ہیں، اور 6 ہمارے ایکسٹرنل ممبرز ہیں، جس میں ہمارے 3 بورڈ آف ڈائریکٹرز کے ممبرز ہیں اور 3 جو ہے وہ ریناؤنڈ اکانومسٹ جو ہیں وہ اس کے ممبر ہیں، ایکسٹرنل انڈیپینڈنٹ اکانومسٹ۔ تو ٹوٹل 10 ممبرز ہیں۔ اس کا آج اجلاس ہوا جیسا کہ شیڈول کیا ہوا تھا پہلے سے، اور ہم نے اس کا پورا اس مانیٹری کمیٹی پالیسی کمیٹی کی میٹنگ کا جو اسکیڈول ہے وہ بھی ہمارے ویب سائٹ کے اوپر اویلیبل ہے اگلے 6 منتھس کا۔ تو اسی سلسلے میں آج یہ اس ہاف ایئر کی جو نیاب فسکل ایئر شروع ہوا اس کے پہلے ہاف ایئر کی آج پہلی میٹنگ ہوئی۔ یہ روٹین کی میٹنگ تھی اور اس میں کمیٹی نے جو ابھی تک کی جو ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں سنس لاسٹ مانیٹری پالیسی کمیٹی میٹنگ ان کو ریویو کیا۔ اگر آپ کو یاد ہو تو لاسٹ میٹنگ جو ہے وہ ریگولر میٹنگ جو ہے وہ 12 جون کو ہوئی تھی، اس کے بعد ہماری ایک اسپیشل میٹنگ 26 جون کو ہوئی تھی، اور ان دونوں میٹنگز کے دوران اور اب تک جو اکنامک ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں ان کو کمیٹی نے ریویو کیا، اور اس کی لائٹ میں کمیٹی نے پالیسی ریٹ کے اوپر ڈیسیژن کیا۔ تو سب سے پہلے میں ڈیسیژن آپ کے ساتھ شیئر کر دیتا ہوں اور اس کے بیسس پہ شیئر کر دیتا ہوں۔ سو کمیٹی نے جو ڈیسائیڈ کیا کہ ہم پالیسی ریٹ کو ایگزسٹنگ لیول کے اوپر مینٹین کریں گے، یعنی کہ ابھی جو پالیسی ریٹ جو تھا جو کہ لاسٹ ایم پی سی میں ڈیسائیڈ کیا گیا تھا 22%، تو اسی کے اوپر کمیٹی نے اس کو برقرار رکھنے کا فیصلہ کیا ہے، اور ان ادر ورڈز ابھی گوئنگ فارورڈ جو پالیسی ریٹ ہے وہ 22% ہی رہے گا۔ اس میں کمیٹی نے ایکسٹرنل سائڈ کی ڈیولپمنٹس کو بھی ریویو کیا، اس کے علاوہ انہوں نے انفلیشن سے ریلیٹڈ جو ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں ریسنٹلی اس کو ریویو کیا، اور خاص کر انہوں نے نوٹ کیا کہ پچھلے مہینے جون میں جو ٹوٹل ہمارا جو سی پی آئی انفلیشن ہے ایئر آن ایئر اس میں سگنیفیکنٹ ڈکلائن ہوا، کیونکہ مئی کے مہینے میں انفلیشن جو ہے وہ 38% تھا اور وہ کم ہو کے جون کے مہینے میں 29.4% ہو گیا، اور اسی طرح ایوریج انفلیشن جو ہے وہ ڈیورنگ دی فسکل ایئر 2023 وہ 29.2% رہا۔ اور آپ کو یاد ہو کہ ہم پچھلے کافی مہینوں سے آلموسٹ 6 منتھ سے ہم یہ بتاتے آ رہے تھے کہ اسٹیٹ بینک کی اسیسمنٹ کے مطابق اس سال کا انفلیشن جو ہے جو سال ختم ہوا ہے 2023 اس میں 27 سے 29% رہے گا، اور اسی کے مطابق انفلیشن جو پورے سال کی ایوریج جو ہے 29.2% رہا۔ اور اگلے سال کے لیے بھی کمیٹی نے ڈسکس کیا ہے، اور اس میں ہماری جو آؤٹ لک ہے فار نیکسٹ فسکل ایئر، کیونکہ اب نیا سال شروع ہو گیا اور اس نئے مالی سال کے لیے انفلیشن کی ایکسپیکٹیشن جو ہے وہ اس کو بھی ریویو کیا گیا، اور ہمارے جو اینالسٹ ہیں انہوں نے جو فور کاسٹ کی ہے اگلے سال کے لیے اس کو کمیٹی نے بہت تھریڈ پہ ڈسکس کیا، اور اس ڈسکشن کے بعد انہوں نے ایک اگلے سال کے لیے رینج بھی ڈیسائیڈ کر دیا۔ تو اگلے سال کا جو کمیٹی نے جو ڈیسائیڈ کیا وہ انفلیشن ہمارے اسیسمنٹ کے مطابق وہ 20 سے لے کے 22% رہے گا، یعنی 20 سے 22% کے درمیان رہنے کی توقع ہے۔ اور اسی طرح کمیٹی نے یہ بھی نوٹ کیا کہ وہ کہ لاسٹ منتھ میں انفلیشن 29.4% تھا، لیکن آنے والے مہینوں کے اندر یہ آہستہ آہستہ جو ہے وہ کم ہونا شروع ہو جائے گا، اور یہ پہلے ہاف میں یعنی جولائی سے دسمبر کا جو ہاف ہے اس میں تھوڑا تھوڑا کم ہوگا، لیکن دوسرا ہاف جو جنوری سے جون کا ہوگا 2024 کا اس کے اندر جو ہے وہ انفلیشن جو ہے وہ تیزی سے کم ہوگا۔ اور الٹیمیٹلی کمیٹی نے یہ بھی اسیسمنٹ کی کہ ہمارا جو ٹارگٹ ہے 5 to 7% تک اس انفلیشن کو لے کے آنے کا، وہ اس پہ وی آر آن ٹریک، اور انشاءاللہ یہ جب سال 2025 ختم ہونے سے پہلے
यानी तीसरे और चौथे क्वार्टर ऑफ 2025 के दरमियान समवेरे हमारा जो मीडियम टर्म आउटलुक है इन्फ्लेशन के ऊपर 5 to 7%। सो इंशाल्लाह महंगाई जो है 5 से 7% पे आएगी माली साल 2025 के ख़त्म होने से पहले। इसके साथ साथ कमेटी ने एक्सटर्नल साइड की जो डेवलपमेंट्स हैं जिसमें कि IMF के साथ SLA का साइन होना और उसके नतीजे में इनफ्लोस का आना और उसके नतीजे में स्टेट बैंक के रिजर्व्स का बेहतर होना और एक्सचेंज मार्केट के अंदर स्टेबिलिटी का आना, ये सब चीज़ें भी कमेटी ने रिव्यू की और उनके लिए ये इत्मीनान का बाइस थी कि इन डेवलपमेंट के साथ इस वक्त जो है वो हमारे जो मुआशी अदाद शुमार हैं उसमें बेहतरी आनी शुरू हो गई है थोड़ी थोड़ी। और साथ ही जो इकोनॉमिक आउटलुक है और जो ग्रोथ है नेक्स्ट ईयर के लिए 2023-24 उसके ऊपर भी कमेटी ने काफ़ी डिस्कशन किया और उस डिस्कशन के बाद कमेटी ने इस असेसमेंट को इंडोर्स किया कि अगले साल की ग्रोथ जो है वो 2 से 3% के दरमियान रहेगी। और उसमें कुछ ज़ाहिर रिस्क भी हैं, कुछ हमारे डोमेस्टिक साइड की चीज़ें हैं जो जैसे डेवलपमेंट्स होंगी और कुछ एक्सटर्नल साइड की डेवलपमेंट्स हैं जिसमें कि रशिया यूक्रेन वार है या जो ऑयल प्राइसेस हैं, कमोडिटी प्राइसेस हैं और इसके अलावा और रिलेटेड जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट्स हैं उनका भी इम्पैक्ट आएगा। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए इस वक्त जो कमेटी ने अपील किया कि ये ग्रोथ जो है हमारे ख्याल में 2 से 3% के दरमियान अगले साल रहेगी। और साथ साथ जो है वो करंट अकाउंट डेफिसिट को भी कमेटी ने रिव्यू किया और उसके रिलेटेड जो डेवलपमेंट्स हैं उनको भी रिव्यू किया। सो ओवरऑल जो कमेटी का कंक्लूजन है वो ये है कि नेक्स्ट ईयर में महंगाई काफ़ी कम होगी और इसका जो एवरेज जो शरह है वो 20 से 22% के दरमियान रहेगी। और साथ ही जैसा कि आपको पता है कि हम अपनी मॉनेटरी पॉलिसी की जो असेसमेंट है उसमें ये भी देखते हैं कि फॉरवर्ड लुकिंग बेसिस के ऊपर जो है वो रियल इंटरेस्ट रेट्स कहाँ पे रहेंगी। सो कमेटी ने ये असेस भी किया कि इस लेवल के ऊपर पॉलिसी रेट को मेंटेन करने के बाद हमारा रियल इंटरेस्ट रेट जो है वो विल कंटिन्यू टू बी पॉजिटिव गोइंग फॉरवर्ड।